فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی یکون هواه متبعا لما جئت به عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیات مقدسات تلاوت کی ہیں، ان آیات مقدسات کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ وہ لوگ بڑے عظیم الشان لوگ ہوتے ہیں جو ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ شکر کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ہر نعمت پر کرتا ہے جو اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ اولاد ہے، رزق ہے، صحت و تندرستی ہے، ہر نعمت پر کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، صبح و شام اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی آزمائش میں نہیں ڈالا، بغیر کسی آزمائش کے رب العالمین نے اس پر ماں کے بطن سے جب پیدا ہوا، بلکہ ابھی ماں کے بطن میں تھا تو اللہ نے اس کے رزق کا اہتمام فرما دیا۔ پیدا ہوا تو والدین اس کی کیئر کرنے کے لیے، اس کا خیال کرنے کے لیے تھے۔ جوانی تک، لڑکپن جوانی تک اس کو کوئی فکر نہیں تھی کھانے پینے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، بڑی بے نیازی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام تھا، اس انعام خداوندی پر اس نے شکر ادا کیا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان پر کچھ مصیبتیں آتی ہیں، کچھ تکلیفیں آتی ہیں، اور ان تکلیفوں مصیبتوں میں انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، یا پھر انسان پر کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، رب العالمین کی کرم نوازیاں اور اللہ کے انعامات آتے ہیں، ان انعامات پر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں بھی اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس کو صبر و شکر کی تلقین جو ہے وہ فرمائی اور اس نے عمل کیا۔ اس کا تذکرہ بھی قرآن مقدس کے اندر ہے کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، بس یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت عطا فرماتا ہے، اس پر کرم نوازیاں کرتا ہے، اس پر اکرام اور اس پر نعمتوں کا نزول کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے میرے اللہ نے مجھ پر کرم فرما دیا۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور یہ وہ انسان کہ جب انسان کو آزماتا ہے اللہ تعالیٰ، اس پر اس کے رزق تنگ تک کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، جب نعمتیں ملی تھی اس وقت تو کہا میرے رب نے مجھ پر کرم کر دیا، اللہ نے مجھ پر فضل کر دیا، رب کی مجھ پر رحمتیں ہیں۔ لیکن جب اللہ نے وہ نعمتیں چھین لی، اولاد لے لی، رزق لے لیا، تکلیفیں آ گئی، بیماریاں آ گئی، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو یہ انسان کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا، معاذ اللہ میرے اللہ نے مجھے رسوا کر دیا۔ حالانکہ اس کو چاہیے تھا اس وقت بھی صبر کرتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ مومن کی حالت بڑی عجیب ہے۔ حضرت صہیب رومی اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ بندہ مومن کی حالت بڑی عجیب ہے، بندے کو جب اللہ نعمتیں دیتا ہے، اللہ اس پر کرم فضل کرتا ہے تو کہتا ہے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھ پر کرم فرمایا۔ اگر انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر ادا کرے تو اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اے لوگو اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تم پر اپنا فضل مزید کروں گا، مزید تم پر کرم نوازیاں فرماؤں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی ہے۔
تو انسان کو چاہیے تو یہ تھا کہ انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر کرتا، اگر اللہ نے اس پر کچھ آزمائش کی تھی تو پھر اس وقت صبر کرتا۔ حضرت صہیب رومی فرماتے ہیں کہ میں نے آقا سے سنا، حضور نے فرمایا بندہ مومن کی حالت بڑی عجیب ہے، جب بندے پر اللہ کرم فرماتا ہے تو پھر شکر کرتا ہے، اللہ پھر بھی اس پر انعام فرماتا ہے، اللہ اس کو ثواب دیتا ہے، اللہ اس پر کرم کرتا ہے۔ اور فرمایا جب بندے پر کوئی دکھ آتا ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی نعمت چھین لی جاتی ہے، اس وقت وہ صبر کرے تو اللہ پھر بھی اس پر کرم فرماتا ہے، صبر کا بھی اجر ملتا ہے، صبر کا بھی ثواب ملتا ہے، کیونکہ قرآن مقدس میں اللہ کریم نے صبر کرنے والوں کی معیت کا ذکر فرمایا، ان اللہ مع الصابرین، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو ہے مصائب اور تکلیفوں پر صبر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کا اجر اور ثواب جو ہے وہ بغیر حساب کے ان کو ملتا ہے۔ نبی رحمت امام الانبیاء سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی جگہوں پر اپنا شکر ادا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ نے نبیوں سے کہا، سورۃ الاعراف کے اندر سورہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر کئی پیغمبروں کو اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیغمبروں، حضرت ہود سے کہا، حضرت صالح سے کہا، حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اے میرے پیغمبروں، میں نے تم پر اپنی کرم نوازیاں فرمائی، اپنی رحمتیں فرمائی، تمہیں میں نے جو ہے امان دی، تمہیں ظالموں کے ظلم سے بچایا، تمہیں میں نے رہنے کے لیے گھر دیے، تم نے پہاڑوں میں گھر بنائے، قوم عاد سے کہا، قوم سمود سے کہا، اور تمہیں میں نے ہر طرح کے جو ہے سہولیات سے، نعمتوں سے نوازا، تمہیں چاہیے کہ تم میرا شکر ادا کرو۔ تو حضرت ذی وقار اللہ کریم نے قرآن مقدس میں یہ بھی فرمایا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے شکر گزار بندے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے ساری کائنات فائدہ اٹھا رہی ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ انسان جو ہے ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اس کو تو چاہیے تھا اپنے بچپن سے لے کر اپنے بڑھاپے تک کتنی اللہ نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ اپنے جسم کو انسان دیکھ لے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک سارا کا سارا جسم اس کا اللہ کی نعمتوں سے، رب العالمین کی کرم نوازیوں سے، رب العالمین کی مہربانیوں سے جو ہے وہ گویا تعمیر ہے، لیکن بندہ جو ہے وہ ناشکرا ہے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ نبی رحمت امام الانبیاء سرتاج الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری، آپ فرماتے ہیں ایک بار اللہ کے حبیب میرے پاس تشریف لائے اور حضور کے ساتھ شیخین کریمین حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، دونوں صحابی حضور کے ساتھ تھے۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ان دونوں صحابہ کی معیت میں میرے پاس جلوہ فرما افروز ہوئے۔ جیسے حضور آئے تو میں نے اپنے مقدر پہ ناز کیا کہ میرے آقا میرے گھر میں تشریف لے آئے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور ان کے باغ میں تشریف لے گئے، ان کا کھجوروں انگوروں کا باغ تھا۔ جب حضور ان کے باغ میں گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر نے کھجوریں پیش کی اور ٹھنڈا پانی پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں بھی تناول فرمائی، وہ ٹھنڈا پانی بھی تناول فرمایا، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب نے اللہ کی حمد بیان فرمائی، رب کی تعریف بیان فرمائی اور فرمایا اے میرے صحابہ، یہ کھجور، یہ تازہ کھجوریں جو تم نے میرے صحابی پیش کیے ہیں اور یہ پانی پیش کیا ہے، فرمایا ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کو سوال ہوگا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن کچھ کھاتا ہے، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لقمہ منہ میں ڈالتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، پانی پیتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی ہر نعمت پر شکر ادا کیا کرے، لباس پہنے رب کا شکر ادا کرے، اللہ نے اس کو تندرستی دی ہے، رزق دیا ہے، اس پر شکر ادا کرے، کیونکہ کل قیامت کو انسان سے رزق کے بارے میں اور یہ کھانے پینے والی نعمتوں کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں سوال ہو رہا ہے۔ اور قرآن مقدس میں اس بات کی آیت کریمہ اس بات کی گواہ ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، 30ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا سورۃ التکاثر کے اندر
کہ اے لوگو تم سے اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کے بارے میں قیامت کو سوال ہوگا، پوچھا جائے گا، اس لیے تم اللہ کی نعمتوں پر شکرانہ ادا کیا کرو۔ نبی کریم رحمت عالم سے ان کے پاس ایک صحابی آئے، اس صحابی نے جو لباس پہنا ہوا تھا، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے، وہ پھٹے ہوئے تھے، پرانے تھے، اور خستہ حالی کی کیفیت ان کی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ نے پوچھا تیرے پاس اچھا لباس نہیں ہے؟ تیرے پاس پورے جو اپنی ظاہری شکل و صورت بنائی ہوئی ہے، کیا تیرے پاس بہترین لباس، اچھا لباس نہیں ہے؟ وہ صحابی جو تھے وہ خوشحال تھے، اللہ نے ان کو خوشحالی نصیب فرمائی تھی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، رب کی بڑی کرم نوازیاں ہیں، رب کی مجھ پر بڑی جو ہے وہ خاص مہربانیاں ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اللہ نے ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ فرمایا پھر ان نعمتوں کا اپنے جسم پر اظہار کرو، تیرے جسم پر اس نعمتوں کا اظہار ہونا چاہیے تاکہ اللہ کا شکر جو ہے وہ تم ادا کر سکو۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو اپنی زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اپنی ظاہری عملی پریکٹیکلی زندگی میں بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان کو اپنے دل سے بھی رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ دل سے رب کا شکر ادا کرنا کیا ہے؟ کہ انسان ہر وقت اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکرانہ ادا کرتا رہے، دل سے تسلیم کرے کہ میرے اللہ نے مجھ پر بڑی کرم نوازیاں کی ہیں، بڑی مہربانیاں فرمائی ہیں، میرے رب نے مجھ پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، مجھے تندرستی عطا فرمائی ہے، مجھے اولاد دی ہے، مجھے رزق دیا ہے، مجھے مال و دولت سے نوازا ہے، عزت و شان سے نوازا ہے، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے حسب نسب سے نوازا ہے۔ انسان دل سے رب کا شکر ادا کرے، اس پر بھی انسان پر اللہ کی مزید مہربانیاں ہوں گی، اور زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے، کچھ کھائے، کچھ پیے، کچھ پہنے، اپنی زبان سے بھی الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ کہتا رہے، الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ کہتا رہے، اللہ کی اس پر پھر مزید مہربانیاں ہوں گی۔ اور پریکٹیکلی طور پر بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کا ہر حالت میں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، عملی طور پر بھی، کہ جب بھی انسان پر اللہ کا کوئی خاص فضل ہو، خاص کرم ہو، تو اس کا بھی اظہار کرے۔ پریکٹیکلی طور پر یہ ہے کہ جو رب نے اس کو مال دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اگر اللہ نے اس کو تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، اس کا اظہار بھی غلط کاریوں میں نہ کرے، بلکہ رب کی بارگاہ میں سجدے کر کے اللہ کا شکرانہ ادا کر کے اس نعمت کا شکر ادا کرے۔ مولا تو نے مجھے آنکھیں دی ہے، ان آنکھوں سے میں تیرے گھر کا دیدار کرتا ہوں، اس آنکھوں سے چل کے مسجد میں جاتا ہوں، مولا ان آنکھوں سے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، ان آنکھوں سے میں اپنے والدین کی زیارت کرتا ہوں۔ اے مالک الملک تو نے مجھے ہاتھ دیے ہیں، ان ہاتھوں سے میں قرآن کو پکڑتا ہوں، اس سے میں رزق حلال کماتا ہوں، تو نے مجھے پاؤں دیے ہیں، مولا تو نے مجھے رزق دیا ہے، تو میں تیرے دیے ہوئے رزق کو جو ہے وہ فضولیات میں نہیں اڑاتا، بلکہ تیرا شکر ادا کر کے حقداروں تک اس رزق کو پہنچاتا بھی ہوں، اپنی اولاد پر بھی خرچ کرتا ہوں، اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کرتا ہوں، اور اگر تو نے مجھے وافر دیا ہے اس میں سے زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، یتیموں، غریبوں، مسکینوں کے حقوق کا بھی خیال کرتا ہوں۔ یہ انسان کا پریکٹیکلی شکر ہے، عملی شکر ہے، کہ انسان عملی طور پر بھی رب کا شکر ادا کرے۔ یہ نہیں ہے کہ ساری نعمتیں خود تو سمیٹے رکھے، اپنے لیے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ نہ کرے۔ بزرگ فرماتے ہیں اصل بندہ وہ ہے جو دوسروں کے لیے جیتا ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، اپنے لیے تو ہر کوئی کام کر جاتا ہے، جو دوسروں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے زندگی گزارتا ہے، دوسروں کے لیے کام کرتا ہے، رب کی مخلوق کے کام آتا ہے۔ حقیقی شکر یہ ہے کہ انسان پریکٹیکلی طور پر اپنی ساری صلاحیتیں، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا رزق، اپنی جو ہے اولاد، سب کچھ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے پیش کر دے، یہ حقیقی شکر ہے۔ اور اس شکر کی نعمت پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اور آپ کی آل، حضور کی ساری اولاد نے اس نعمت کا کہ اللہ نے ان کو ہر طرح کی شان سے نوازا تھا، عزت سے نوازا تھا، دولت سے نوازا تھا، اللہ نے ان کو حسب نسب سے نوازا تھا۔ مالک نے حضرت امام حسین کو اور ان کی آل کو، ان کے بھائیوں کو، ان کی اولادوں کو اللہ نے حسن سے بھی نوازا تھا، شجاعت اور دلیری اور بہادری سے بھی نوازا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی ہر نعمت کو عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر، اور قلبی طور پر، اور لسانی طور پر، زبان کے ساتھ بھی، دل کے ساتھ بھی، اور اپنے عمل کے ساتھ بھی رب کے رستے میں پیش کر کے دنیا کے سامنے مثال قائم کر دی۔ کیا دنیا والوں، یہ ہے نبی کا خاندان،
اللہ کے شکر کی انہوں نے کیسے حد کر دی، اور صبر اور شکر کی عظیم مثال بن کے، عظیمت کی عظیم مثال بن کے ہمارے سامنے جو ہے انہوں نے ایک نمونہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی زندگی کو اللہ کی تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرنے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔